افضل ترین ہستی ہیں جو اس کائنات کی اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم تر ہستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر پیدا بھی ہوئے اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے، علماء عارفین نے لکھا ہے کہ دنیا کا خوش نصیب، یا یوں کہیے کہ دنیا کا افضل ترین دن وہ تھا، افضل ترین گھڑی اس دنیا کی وہ تھی کہ جس گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس دنیا کی سب سے مغموم کر دینے والی گھڑی، اہل ایمان کے دل کو چھلنی کر دینے والی گھڑی، اور اہل ایمان کے دل کو ایسا غم پہنچانے والی کہ جس کی تلافی ممکن ہی نہیں، گھڑی وہ تھی کہ جس گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس لیے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے مدینہ منورہ میں۔ تو یہ فرمایا کرتے تھے، اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے، یعنی تشریف لائے تھے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے، نورت المدینہ کلھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ جو پہلے یثرب ہوا کرتا تھا، وہ مدینہ وہ سارا کا سارا نور میں تبدیل ہو گیا۔ مدینہ کی ہر چیز جو اب مدینہ ہے، اس کی ہر چیز میں نور محسوس کیا جاتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو میں بچپن کے زمانے میں تھا، لیکن وہ بچپن میں ہونے کے بعد بھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آنے کے بعد مدینہ منورہ کی ہر چیز میں نور کو محسوس کیا۔ اور اس کے برعکس یہ بھی فرمایا کرتے تھے، وَإِذَا تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَظْلَمَتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے اخروی آخرت کی جانب، تو فرمایا کہ اظلمت المدینۃ کلھا، تو اس وقت سارے مدینہ منورہ کے اندر دن کی روشنی میں بھی ایک تاریکی سی محسوس کی جاتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دنیا میں آئے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو سارے عالم میں نور پھیلا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ میں ایک مخصوص قسم کی تاریکی صحابہ کرام نے محسوس کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ایک ایک احسان کو اگر شمار کیا جائے تو وہ احسان ہی شمار نہیں ہو سکتے، چل جائے کہ ان احسانات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے، لیکن آج کے اس موضوع میں اس موقع کے اوپر 3 احسانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، 3 وہ بڑے احسانات۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 3 ہی احسانات تھے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت احسانات ہیں اس امت کے اوپر، بلکہ امت کے ایک ایک فرد کے اوپر۔ مخصوص وقت ہے، متعین وقت ہے، اسی میں کچھ بات کہنی ہے، اس لیے میں نے انتخاب کیا کہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 احسانات کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، جس سے احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت پر کتنے بڑے احسانات تھے۔ ان احسانات کو سمجھنے سے پہلے مختصر سے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حالات کیسے تھے؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آخری نبی جو اس دنیا میں آئے وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک لمبی مدت تھی، بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے حالات بد سے بدتر تھے۔ جیسے کبھی حالات خراب ہوتے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر،
کسی آدمی کے انفرادی حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ کیا آدمی سوچتا ہے کہ بھائی میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لہٰذا میں خودکشی کر کے مر جاؤں. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہی بات تو چلتی ہے نا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے لیے جینے کی کوئی راہ نہیں. حالانکہ خودکشی حرام ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے اور اپنے دماغ سے یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے جینے کی کوئی شکل نہیں ہے لہذا تو اپنے آپ کو اب ختم کر دے. تو مورخین نے جو حالات لکھے ہیں اس کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے اس وقت فرد واحد نہیں، پورا معاشرہ ان حالات سے دوچار تھا کہ پورا معاشرہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سارے کے سارے خودکشی کرنے پر تلے ہوئے. ہر ایک یہ محسوس کرتا تھا کہ میں ہی اس معاشرے سے مر جاؤں، میں ہی اس زندگی کو درگزر کر دوں اور چھوڑ دوں تو شاید میرے لیے عافیت ہو. کہ کوئی انسان کسی انسان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، اور آپس کے جو قبائلوں کی علاقائی جنگیں اور مصیبتیں اور جو بلیات تھیں وہ اس کے علاوہ تھی. ایسے بدترین حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس دنیا میں جو تبدیلی ہوئی ہے، معاشرے پر جو مثبت اثرات پڑے ہیں اور انسانی زندگیوں میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس تبدیلیوں کی ایک جھلک اب آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ان گنت لامحدود ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان، آگے ہو جائیے اور یہ خود سے کرنے والا کام ہے تاکہ پیچھے والوں کو دقت بھی نہ ہو. آپ پیچھے چلے جائیں، جمیل آپ پیچھے چلے جائیں، آگے آ جائے تاکہ یہ انتشار سا ہوتا ہے، پھر توجہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سب سے بڑا، سب سے بنیادی اور سب سے پہلا احسان اس امت پر یہ ہے، امت کے ہر فرد پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی. یہ سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، کہ آپ کے ذریعے سے اس امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی. میں عقیدہ توحید کو اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت. اس احسان کے زمرے میں 2-3 باتیں اس تعلق سے سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت حالات جو تھے، مورخین نے اس کی بڑی بہترین منظر کشی کی ہے، بڑے بڑے حالات لکھنے والوں نے لکھے، ہر ایک نے اپنا قلم اٹھایا تو اس زمانے کی درندگی کو، اس زمانے کی بے حیائی کو، اس زمانے کی قتل و غارت گیری کو، جو ہوتا تھا ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا. لیکن کوئی حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا کسی بھی چیز کا. تو ہم اس چیز کو سمجھیں گے اللہ کے قرآن سے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یا بعثت کے وقت قوم کے حالات کیسے تھے. قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. قوموں کے حالات سمجھنے کے لیے، اس زمانے کے حالات سمجھنے کے لیے جملہ پہ غور کیجئے کہ قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ حالات اتنے بد سے بدتر تھے کہ تم سارے کے سارے اس زمانے میں سارے کے سارے جو ہے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر آ کر کے کھڑے ہو چکے تھے. اب قریب تھا کہ تم سارے کے سارے جہنم کی اس آگ میں گر کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے احسان تم پر یہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر کے، رحمت للعالمین بنا کر بھیج کر کے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے جو گرنے والے تھے، تم نے گرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں بچایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا کرتے تھے کہ میری اور تمہاری مثال کیا ہے. مثلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور تمہاری مثال کیسی ہے؟ کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کو سمجھایا کہ جب میں نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا گیا، اس وقت تمہارے حالات کیسے تھے؟ منظر کشی آقا خود اپنی زبان سے کر رہے ہیں.
کمثل رجل استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جس آدمی نے کسی جگہ پر آگ کو روشن کیا، آگ جلائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے موسم میں بطور خاص جو آج کل کی جو لائٹس آتی ہیں نا، یہ بڑے بڑے کھمبوں پر بڑی بڑی لائٹس لگائی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بلبوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے چھوٹے لائٹس کے یا بڑی لائٹس کے ارد گرد پروانے آ کر کے جمگٹھا لگاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا چھوٹے 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 پتنگے آ کر کے نا اس کی چاروں طرف اس طرح گھومتے ہیں، کوئی اگر کوئی ڈنڈا کوئی کپڑا کوئی لے کر کے ان کو ہٹانا بھی چاہے نا تو وہ نہیں ہٹتے وہاں سے۔ اور بہت سی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ اس لائٹس کے نیچے بہت سارے وہ پتنگے چھوٹے چھوٹے مرے ہوئے بھی پڑے رہتے ہیں، لیکن اس جگہ کو چھوڑتے نہیں، وہ وہاں پروانے اس لائٹ پر اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے لیکن وہ جگہ کو نہیں چھوڑتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آگ روشن ہو گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ چھوٹے پرندے، چھوٹے پتنگے، اس کے علاوہ اور چھوٹے موٹے جو ہوا میں اڑنے والی مخلوقات ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر کے اس آگ میں گرنے لگتے ہیں اور آ کر کے اپنے بدن کو خاکستر کرتے ہیں، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مثال تمہارے لیے ایسی ہی ہے کہ جب میں آیا تمہاری کیفیت ایسی تھی کہ تم جہنم میں گرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں پکڑنے والا ہوں اس جگہ سے، جیسے انسان جس جگہ کمر بند باندھتا ہے نا تو یہ انسان کا سینٹر ہوتا ہے، تو کمر بند باندھنے کے بعد انسان کے سلوار پاجامہ ٹراؤزر پینٹ وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان مشاہدہ بھی کرتا ہے کسی انسان کو اگر کمر بند باندھنے کی جگہ سے ایسے پکڑ لیا جائے تو پھر وہ آسانی سے چھوٹ نہیں سکتا، یہاں سے پکڑیں گے تو نیچے سے نکل جائے گا، ٹانگوں سے پکڑیں گے تو اوپر سے زور مار کے نکل جائے گا، بیچ میں سے پکڑیں گے تو آسانی سے چھوٹ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تمہاری کمر بند باندھنے کی جگہ سے پکڑ رہا ہوں اور تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں، اور آگے آقا نے یہ فرمایا لیکن تم پھر بھی میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کے حالات کی منظر کشی آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے بدترین حالات میں جہاں شرک کی بھرمار تھی، بت پرستی زوروں پر تھی، قتل و غارت تھی، شراب نوشی تھی، قمار، جوا بازی، دنیا کا کون سا برا کام جو اس زمانے میں نہیں تھا جب آقا مبعوث ہوئے، لیکن ان تمام گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی جو تھی وہ شرک کی تھی۔ سب سے غلیظ ترین اگر کوئی عمل تھا، جو غلیظ ترین عمل قیامت تک رہے گا وہ شرک والا عمل تھا۔ اس زمانے میں انتہا درجے کا شرک تھا۔ نبی علیہ السلام عقیدہ توحید لے کر کے اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے۔ یہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ توحید میں اگر کمپرومائز کیا گیا تو کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ کسی کے لیے 99% کی عقیدہ توحید لے کر کے گئے، 1% کی عقیدہ توحید میں کمی ہوئی، اللہ کے ہاں مردود قرار دیے جاؤ گے، رد کر دیے جاؤ گے اللہ کے ہاں۔ تو یہ عقیدہ توحید کی نعمت جس کو قرآن نے جہاں بجا، قرآن کریم پڑھتے جائیے آپ کو عقیدہ توحید ہی ملے گا سب سے زیادہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہی نعرہ لگایا ہر نبی نے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کسی کے لیے بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کسی کا بیڑا پار کرنے والا نہیں، یہ سب کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور یہ عقیدہ سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے، اور قرآن نازل ہوا تو اس کو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، وہ اللہ، تعریف اسی کے لیے ہے، لم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، سلطنت میں بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو تمام کا تمام اسی کا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہان کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ پڑھتے جائیے قرآن، یہی تو عقیدہ توحید ہے جو اس زمانے میں بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا عافیت کے ساتھ، اور آج بھی لوگ اس کو سمجھنے میں پریشان ہیں، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، سمجھ کر کے انسنی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ تو آقا کی سیرت کا تذکرہ ہو اور آقا کا ذکر خیر ہو اور آقا کے ذکر خیر میں عقیدہ توحید نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید کی نعمت ہی ہمیں آقا کے صدقے کی ملی ہے
کہ آقا دنیا میں تشریف لائے، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجے گئے، آخر الزمان نبی بنا کر کے بھیجے گئے، جن پہ نبوت کے سلسلے کو ختم کیا گیا، قرآن جیسی کتاب آقا کے قلب اطہر پر اتاری گئی، تو وہ قرآن جس کے چپے چپے پر صفحے صفحے پر اللہ کی توحید ہے، تو وہ توحید کو اگر آقا کی سیرت سے الگ کر دیا جائے تو پھر وہ سیرت بھی نہیں ہے، وہ توحید بھی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑا احسان اس امت پر آقا کریم کا یہ ہے کہ آقا کریم کے ذریعے سے اس امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی، وہ عقیدہ توحید جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھاتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی عقیدہ توحید سمجھ میں آنے کے بعد وقت کا بادشاہ بھی سامنے ہوگا تو ڈنکے کی چوٹ پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں عقیدہ توحید ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دیتا۔ کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر نہیں کہا تھا، ہاں تو دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں خدا ہوں، چل ٹھیک ہے کر لے میرے ساتھ مکالمہ۔ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں نوجوان تھے، اس کی گواہی میں اللہ کے قرآن سے دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کے بعد نبی تھے، لیکن جوانی کے عالم میں نمرود کے سامنے جو ڈنکے کی چوٹ پر بات کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو عقیدہ توحید دل میں تھا، اس کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ بادشاہ ہو تو ہو سامنے، لیکن وہ یہ جرأت عقیدہ توحید کی وجہ سے ملتی ہے کہ انسان کسی بھی ظالم متکبر کے سامنے حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرے گا، جس کے دل میں عقیدہ توحید ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا نا فتن، یہ تذکرہ کس کا کرتے ہوئے کہا؟ جب وہ بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا، سمعنا فتن یقال له ابراہیم، تو یہاں فتن سے مراد ابراہیم علیہ السلام۔ تو قرآن نے کہا کہ اس وقت وہ نوجوان تھے، لیکن وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے کہہ دیا کہ تو اگر یہ چاہتا ہے، تو کہتا ہے نا میں خدا ہوں، تو میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، رب یحیی و یمیت، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ عقل کا اندھا، جب کوئی انسان عقل اس کی ماری جاتی ہے تو پھر وہ یہی کچھ کہتا ہے۔ نمرود نے آگے سے کیا کہا؟ یہ کام تمہیں نہیں کر سکتا ہوں۔ جیل سے ایک قیدی کو بلا کے قتل کروا دیا اور ایک قیدی کو جو بے گناہ تھا اس کو چھڑوا دیا، کہنے لگا یہ کام تمہیں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید یہ اس طرح نہیں مانے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو کر سکتا ہے تو کر کے دکھا۔ تو اس کے برعکس کر کے دکھا، مغرب سے سورج نکال کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، مبہوت ہو رہ گیا، اچنبا سا ہو کر کے رہ گیا، کوئی جواب ہی نہ دے سکا۔ کیا جواب دیتا ہے اس سے؟ کہاں سے اس کے پاس یہ طاقت صرف ایک اللہ رب العالمین کے پاس۔ اس لیے اس تعلق سے سیرت بیان ہوگی تو توحید ضرور بیان ہوگی، آقا کا ذکر خیر ہوگا تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی توحیدوں کو بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ آقا کے احسانات میں سب سے بڑا احسان اس امت پر یہ ہے کہ ہمیں یہ توحید کی نعمت یہ آقا کے صدقے ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا احسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر، یہ احسانوں میں بہت سارے احسانات ہیں، دوسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے اس امت پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو وحدت انسانی کا تصور ملا ہے۔ آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا احسان ہے، وحدت انسانی کا تصور، ہاں بہت بڑا احسان ہے۔ اس کو بھی سمجھیے، آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یا عربوں کی زندگی کو پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ تھا عربوں کے اندر۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب وہ اپنے سوا ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگا کہتے تھے، اور یہ نخوت اور تکبر آج بھی عربوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ کچھ مصائب علاقائی اعتبار سے ہمارے یہاں تو ہے ہی، لیکن عربوں کے اندر آج بھی، اگرچہ فرق تو پڑا ہے لیکن آج بھی ان کے اندر یہ کیفیت موجود ہے، وہ اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہوئے تھوڑا سا الگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنا ایک الگ مقام اور مرتبہ سمجھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت وہ ساری دنیا کو عاجم کہتے تھے، اور عربوں میں بھی جو قبائل تھے ان میں بھی انتہا درجے کی جو ہے رسا کشی تھی، اور اس میں بھی نبی علیہ السلام جہاں مبعوث کیے گئے مکہ کے اندر جو قبائل تھے اس میں بھی قریش وہ اپنے آپ کو ایک الگ ترین مخلوق سمجھتے تھے اور اپنے آگے پیچھے کسی کو خیال تک میں نہیں لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لیا کہ یہاں پر تو سارے بٹے ہیں، کوئی قبائل میں بٹا ہے، کوئی علاقے میں بٹا ہے، کوئی زبان کی بنیاد پہ بٹا ہے، کوئی امیر اور غریب کی بنیاد پہ بٹا ہے، کوئی جو ہے نا بادشاہ ہے اور اس کے ماتحت ہے، تو اس میں لوگ بٹے ہیں،
اس تفریق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ختم کی. زندگی ساری آقا کریم نے عقیدہ توحید کے ساتھ اس کو ہمیشہ ہر موقع پر بیان کیا کہ تمہاری حیثیت ملت واحد کی ہے، تمہاری حیثیت امت واحد کی ہے. تم امیر ہو، غریب ہو، چینی ہو، ہندی ہو، عربی ہو، تم کہیں کر بھی ہو، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارا رب صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. جو رب ہندی کا ہے وہی چین والے کا بھی ہے، جو رب جو ہے عرب والوں کا ہے وہی عجب والوں کا بھی ہے، جو رب امیر کا ہے وہی رب غریب کا بھی ہے. جس رب نے امیر کو پیدا کیا اسی نے غریب کو پیدا کیا، جس نے کسی کو بادشاہ بنایا اسی نے کسی کو غریب بھی رکھا ہے. یہ تمام جتنے بھی اس زمانے کے مسائل تھے اس کو آقا نے ڈنکے کی چوٹ پر رکھا کہ ان مسائل کو ختم کیجئے. وحدت انسانی کا تصور آقا کریم نے اس امت کو دیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر تو وہ خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. میں کہوں گا درد دل کے ساتھ کہ جو بھی اس گندگی کے اندر ملوث ہے، کوئی بھی ہو، پھر وہ عرب ہو یا عجم ہو، علاقائی اعتبار سے ہو، لسانی اعتبار سے ہو، وہ اپنے گریبان میں ہم سب کو جھانکنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آقا کی اس تعلیم کے خلاف کر کے کل قیامت میں اللہ کے سامنے مجرم بنا کر کے کھڑے کر دیے جائیں. ہم علاقائی اور مسلکی زبانی کن کن اعتبار سے ہم متفرق ہیں اور آقا ہمیں ملت واحد بنا کر کے اس دنیا میں چھوڑ کر کے گئے تھے. حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کے کثیر مجمع کے سامنے نبی علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس ان ربکم واحد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سن لو قیامت تک کے لیے تم سب کا رب ایک ہے. ان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور پھر آقا نے نتیجہ ارشاد فرمایا اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہوگی تو الا بالتقوی، وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے ہوگی. تقوی اختیار کرنے والا شکل کا کالا کروٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک معزز ہے، اور اللہ سے نہ ڈرنے والا اگر وقت کا سب سے خوبصورت ترین انسان ہی کیوں نہ ہو، بظاہر حسب نسب رکھنے والا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محنت کی برکت سے پتہ پہ ہوا کیا؟ صحابہ کرام میں بھی قبائل تھے قبائل کے نہیں. میں آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں صحابہ کرام میں. ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے. حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، عربی بھی نہیں تھے. سلمان فارس کے رہنے والے تھے، عربی نہیں تھے. صہیب روم کے رہنے والے تھے، عربی نہیں تھے. اور اس کے علاوہ کوئی تمیم داری ہے، کوئی قبیلہ بنو تمیم سے ہے، کوئی صلاح قبیلے سے ہے، کوئی قبیلہ بنو اشعر سے ہے. متفرق قبائل کے رہنے والے یہ صحابہ، کوئی اس قبیلے کا تو کوئی اس قبیلے کا، لیکن آقا کریم کی صحبت کی وجہ سے انما المؤمنون اخوۃ کے عملی تفسیر تھے. غفاری اپنی جگہ پر، رومی اپنی جگہ پر، فارسی اپنی جگہ پر، جس قبیلے سے بھی سب اپنے اپنے قبیلے کو لے کر اپنی جگہ مبارکبادی کے مستحق، لیکن آقا کی صحبت اور برکت اور محنت کی وجہ سے انما المؤمنون کی عملی تفسیر تھے. قرآن نے کہا کہ ایمان والے اس کلمے کی بنیاد پر سارے کے سارے بھائی ہیں. تو صحابہ نے اس کو عملی طور سے ایسا کر کے دکھایا کہ جب تک صحابہ رہے ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس پہ کسی کو یہ کہنے کا موقع ہو کہ یہ کسی اور جگہ سے قبیلے سے ہے. سب کا ایک ہی تعارف تھا کہ ان کے لیے پہچان صرف لا الہ الا اللہ تھی، اس کے علاوہ کوئی پہچان ان کی نہیں تھی. آج ہمارے مسائل اگر دیکھیں تو سوائے پشیمانی اور پریشانی کے کچھ نہیں آتے. ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل تو اس کے سبب ہم خود ہیں. ہر ایک اپنے اپنے قبیلے، برادری اور اپنے اپنے لسانی بات ان کو لے کر کے مسائل کھڑے کیے ہوئے اور پریشان ہیں، اور پھر جو شکوے شکایتیں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں یہ ہماری خود کی. جب آقا کریم یہ کہہ کر کے کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے تو پھر اس کو فخریہ طور پر کہ کہنا میں کشمیری ہوں، فخریہ طور پر کہنا کہ میں چودھری ہوں، اور اس کو علی الاعلان بیان کر کے کہنا، یہ آقا کریم کی شریعت کے اور آقا کریم کی تعلیم کے صراحتاً خلاف. آپ سوچئے ذرا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نبی تو ضرور ہوں والا فخر، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں.
اب سوچئے ذرا، آقا کریم ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن آقا کریم بھی امت کے سامنے یہ کہہ کر کے گئے ہاں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، سارے نبیوں کا میں امام ہوں، جنت سب سے پہلے میرے لیے کھلے گی، اور سب انبیاء کی امامت بیت المقدس میں کروا کر کے کیا کہتے ہیں، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور آج میں کشمیری ہونے پر فخر کروں، میں گجر ہونے پر فخر کروں، میں اس قبیلے کو ہونے پر فخر کروں، اور اسی فخر میں جو ہمارے مسائل تھے، جو ہمارے کرنے کے کام تھے امت کو، وہ سب کچھ جو ہے پس پردہ ڈال کر کے بس انہی چیزوں میں لگے پڑے۔ تو یہ آقا کا دوسرا سب سے بڑا احسان تھا کہ اس امت کو وحدت انسانی کا جو تصور ملا ہے وہ آقا کے ذریعے سے ملا ہے۔ آقا کے پہلے تو بس قبیلے، برادریاں، لڑائیاں، جنگیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت، مارنا، ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے، ایک دوسرے کی بےعزتی کرنا، یہ سب عام تھا۔ اور آقا کے آنے کے بعد وہ صحابہ جو بڑے بڑے الگ الگ قبائل کے تھے، ایسے شیر و شکر ہوئے کہ کسی کو کہنے تک کی نوبت نہیں آئی کہ یہ 1,24,000 کم و بیش الگ الگ قبائل کے، لیکن ہر ایک کا ایک ہی تعارف تھا، لا الہ الا اللہ، کسی اور کا کوئی تعارف تھا ہی نہیں۔ یہ دوسرا سب سے بڑا احسان ہے جو اس امت کو ملا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ 5 منٹ کا وقت ہے، 2 منٹ کا۔ اب تیسرا احسان اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسانیت کا جو احترام آقا کریم نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا سے پہلے تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ انسانیت کا احترام، اس پر تفصیل سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں 1-2 باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج اپنے آپ کو مہذب اقوام کہنے والے لوگ، دنیا کے اپنے آپ کو مہذب کہلانے والی قومیں، ذرا تصور کیجئے آقا کریم سے بڑا کوئی اس انسانیت کا ہمدرد اور غمخوار ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انصاف اور اعتدال سے دیکھے، اللہ کی قسم اس روبے زمین کے سب سے بڑے انسانیت کے خیرخواہ آقا کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کچھ ظالم اپنے آپ کو مہذب کہلانے والے آقا کریم کو نعوذ باللہ خوخار شاخ بتلا کر کے اپنے دل کی تسکین چاہتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو آقا کریم کو ظالم، نعوذ باللہ، یہ نقل کر رہا ہوں کسی کی بات، کیونکہ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ آقا کریم کے بارے میں محمد ایسا تھا، محمد ایسا تھا، لیکن ان ظالموں نے پڑھا ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تقریباً 27 غزوات ہوئے، 60 کے قریب سرایا ہوئے۔ غزوہ یعنی وہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام شریک تھے، سریہ وہ کہلاتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام شریک تو نہیں تھے لیکن صحابہ کی جماعت کو روانہ کیا گیا۔ 27 غزوات اور 60 کے قریب سرایا ہوئے، ان تمام 27 اور 60 ملا کر کے جو مقتول لوگ ہوئے ہیں وہ 1000 سے لے کر کے 1200 کے بیچ میں۔ 27 جنگیں، 60 سرایا، صرف 1000 سے لے کر 1200 کے قریب لوگ جو ہے نا اس زمانے مقتول ہوئے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کتنا بڑا ہوا، ایک تو اعلاء کلمت اللہ ہوا، لا الہ الا اللہ پھیلا، اور اس کے بعد انسانیت کے لیے کہ آقا کریم کی تعلیم دیکھیے کہ جب تم کسی پر حملہ کرو تو عورتوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، بچوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، اچانک اس طرح حملہ نہیں کرنا ہے، اور بہت سارے وہ جنگی قوانین جو کتابوں میں درج ہے یہ کس نے دیے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں ذرا یہ مہذب کہلانے والے لوگ اپنے آپ سے ذرا پوچھیں جو آقا کریم کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ میں تقریباً 64 لاکھ قتل ہوئے، اور دوسری عالمی جنگ کے اندر تو تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب لوگ دنیا میں مارے گئے۔ کیا فائدہ ہوا اس کا امت؟ دنیا میں کیا فائدہ ہوا اس؟ کیا پھیلا دنیا میں؟ کیا اس سے ملا سوائے جنگ و جدل کے، سوائے آپس میں نفرت کے، اور کیا ملا؟ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو مہذب کہلاتے ہیں اور آقا کریم کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے کہ تم ذرا دیکھو تو صحیح، کہاں وہ 27 غزوے اور 60 سرایا اور کل تعداد 11 سے 1200، اور یہاں پر ایک ایک میں 64 لاکھ اور 3.5 کروڑ کے لوگ دنیا میں مرے ہیں۔ اور آج بھی ایک ملک دوسرے پر حملہ کرتا ہے، دوسرا تیسرے پر حملہ کرتا ہے۔ انسانوں جانوں کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کتے بلی کی تو اہمیت ہے آج کے معاشرے میں، انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی حال اس زمانے میں بھی تھا، لیکن آقا کریم نے آ کر کے پیغام دیا کہ نہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم اس زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کیا آقا کریم نے انسانیت کا درس دیا کہ تم کسی کے آنسو پوچھ کر کے دیکھو، تو کسی کے غم کا مداوا کر کے دیکھو، کسی کا دل رکھ کر کے دیکھو، یہ تمہاری راتوں کے قیام اور دن کے روزوں سے کہیں زیادہ اللہ کو پسند آنے والی چیز۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا ہے تو غیر ایمان والے، ہاں انسانیت کی بات ہے، اور انسانیت کا سب سے بڑا محسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور حقیقت میں عملی طور سے بھی صحابہ نے بھی اس پہ عمل پیرا ہو کر کے دکھایا. انسانیت کی بات کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس محسن انسانیت کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ لوگ ہمیں یہ پیغام نہ دے جو لوگ مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا مسلمانوں کے نبی پر انگلیاں اٹھا کر کے کردار کشی کرنا چاہتے ہیں، انہیں پہلے اپنی زندگی پڑھنی چاہیے. آج بھی دنیا کے جو لوگ ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ادھر کو اس پہ تھوپا، اس کو تھوپا، اس کو اس سے لڑایا، اس کو اس سے لڑایا، سوائے انسانوں جانوں کے ضیاء کے کیا مل رہا ہے دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے یہ 3 احسانات جو میں نے اجمالاً آپ کے سامنے رکھے، تو ہم بھی کوشش کریں سب سے پہلے عقیدہ توحید کو درست کریں، کوئی کمپرومائز نہ کریں. اگر کل قیامت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اعمال میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو چل سکتا ہے، چل جائے گا، لیکن عقیدہ توحید میں گڑبڑی ہوئی تو کچھ بھی نہیں ملنے والا. اور دوسرا یہ ہے کہ وحدت انسانی کا تصور جو آقا نے دیا، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ہو کر کے جیے، اسی کلمے کے باسی بنیے، اسی کلمے کے تحت زندگی گزاریے. قبائل کو، لسانیت کو، سب چیزوں کو سیکنڈری اور بعد کی چیزیں رکھیے، سب سے پہلا تعارف لا الہ الا اللہ کا کیجیے. اور تیسرا یہ ہے انسانیت کے احترام کا درس جو آقا نے دیا، اپنے اندر انسانیت پیدا کیجیے. اختلاف ہے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف مخالفت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی کی عزت پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے، کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی ماں بہن تک نہیں جانا چاہیے. یہ آقا کی انسانیت کے، آقا کی تعلیم کے خلاف. اس لیے اخیر میں پھر یہ آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، سیرت کو اپنائیے، آقا کو اپنی آنکھ کا تارا بنائیے، آقا کی زندگی کو اپنائیے کہ ہمیں کل قیامت میں اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل قیامت میں آقا کا دیدار کرنا ہے، کل قیامت میں آقا کے ہاتھ سے انشاءاللہ ہم سب حوض کوثر پر جام پیئیں گے انشاءاللہ. کہیے سارے، وہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں آقا کے وفادار بن کر کے رہیں گے، آقا کی زندگی کو اپنا کر کے رہیں گے، تو تب جا کر کے آقا کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے. وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں دھتکار دیے جائیں. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسی حال پیدا ہو. اس لیے جو کچھ کہا گیا کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے. اور اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ اپیل ہے کہ باہر ساتھی بیٹھے، یہاں پر بھی چندہ ہوا جو آج وہ